نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا ہمارے بہت ہی بزرگ اور بہت ہی جید عالم علامہ اسماعیل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے ایک جشن سا بنا لیا ہے اور سب محبت والے پیار والے یہاں تشریف فرما ہیں، تو بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے میرے لیے۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ الخالق العظیم۔ ماشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا فنکشن ہے، بہت بڑی محنتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور تمام جو معزز مہمان ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تعلیم سب سے پہلی جو وحی ہے اتری ہے وہ علم اور حکمت اور معرفت کے متعلق ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ اور جو ہمارے بھائی اور یہ جو ٹیم محنت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ یا تو آپ معلم بن جائیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، معلم نہیں ہو سکتے تو طالب علم بن جائیں، طالب علم نہیں بن سکتے تو اس مجلس میں بیٹھ جائیں جہاں تعلیم اور تدریس ہو رہی ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم ہے آپ کو یا زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو پھر آپ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں تعلیم کا، حکمت کا، معرفت کا، تو آپ ان لوگوں کو اچھا جانیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سارے دوست ماشاءاللہ ضرور بھرپور جو ہے تعاون کریں گے۔ ماشاءاللہ ہم سب کا یہ کام ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ علامہ صاحب آپ کا۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں نعت رسول مقبول سے۔ اس سے پہلے I would like to say thanks to our local MP, Sir Stephen Timms. Thanks for coming, and all other team for Newham Borough. Thanks for Shagufta, for everybody. Let me just start in Urdu again. So میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول کے لیے سہیل سلامت صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب سہیل سلامت صاحب۔ ایک رحمت کی نظر شاہ ہو جائے، ایک رحمت کی نظر شاہ ہو جائے،
ایک رحمت کی نظر شاہ امم ہو جائے، ایک رحمت کی نظر شاہ امم ہو جائے، ہم ہیں محتاج تیرے، ہم ہیں محتاج تیرے، ہم پہ کرم ہو جائے، ہم ہیں محتاج تیرے، ہم پہ کرم ہو جائے۔ یا نبی سر تیرے قدموں میں جو خم ہو جائے، یا نبی سر تیرے قدموں میں جو خم ہو جائے، سجدائے شوق ادا تیری قسم ہو جائے، سجدائے شوق ادا تیری قسم ہو جائے، ایک رحمت کی نظر شاہ امم ہو جائے، دل میں ہو شاہ مدینہ تو ہمارے دل میں ہو شاہ مدینہ تو ہمارے دل میں، کعبہ کیا مرتبہ ہے، کعبہ کیا مرتبہ ہے، عرش بھی کم ہو جائے، کعبہ کیا مرتبہ ہے، عرش بھی کم ہو جائے، ایک رحمت کی نظر شاہ امم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ Ghazali Education Trust, as you all know that, has been working for last nearly 25 years. And we started from one classroom, one teacher, and now alhamdulillah we have got 100,000 students, 5,000 teachers, and roughly 869 schools. So that's the achievement for last 25 years we've been doing this. We have got some special thing, like we've got disabled children as well, and roughly 10,000 we have got disabled student we have got it. And we've been doing this, as you all know that in UK we have got a lot of facilities available if you have got disabled children, but in Pakistan this is, you can't imagine what's happening in there. We have got very good special feature for our children who are disabled, but they can do a lot of things. They have done one thing, which is the national anthem of Pakistan. So we'd like to play national anthem of Pakistan. I would like to request to everybody to just stand up for that. Thank you.
Thank you, thanks a lot. This program will continue, inshallah. I would like to request one of our very dedicated women, especially in the UK. If you can hear the name, you will definitely clap for her. She started from BBC and then continue from there. She is not journalist, but she is journalist. She's been doing a lot of work in the social sector. She has done a lot of social activities as well. She got OBE from the Queen. She is now captain, honorary captain in Royal Navy. I would like to request Durdana Ansari to come and continue the program. Durdana Ansari, clapping please for her. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much, Sohail. Welcome to Sir Tim, Stephen Timms, MP for East Ham. And I also would like to say thank you for Mr. Unmesh Desai, member of the Labour Assembly. And ladies and gentlemen, especially Syed Aamir Mahmood, Tamgha Imtiaz, very grateful. Thank you very much for asking me to. I don't have much to say here. All I'm going to say is, well done. Thank you for coming on Friday evening in such a heavy traffic, and especially people who are coming from the other side of London. So well done to you. Thank you so much, and lovely to see you all here. What am I supposed to do here? I have no idea. All I'm going to do is to make a speech here. We're delighted that all of us are here to support a very genuine reason to support the Ghazali Foundation Trust, Ghazali Education Trust. And we're going to make sure that all of us make this evening very, very successful tonight. So without further ado, I would like to invite Zeeshan Raja. So some of them will be able to give us and tell us more about the foundation. So Raja Zeeshan, मैं उर्दू में बात करूँ अब थोड़ी सी, कि राजा ज़ीशान मारूफ कम्युनिटी रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ शोबों में आला महारत रखते हैं, जो मैं भी जानती हूँ। पेशे के एतबार से वकील होने के साथ साथ मीडिया की मानी और जानी शख्सियत कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा मकामी बरतानवी सियासत में भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाइए, आइए और अपने अल्फाज इसी कहकशां से चल के आइए, इसी कहकशां से चल के आइए, कहकशां से क्या है। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dudana Abba. There are many other qualities which I just came to know about myself, so it's a new introduction which I just actually came across about that. Right, thank you very much, first of all, Syed Zarasa for organizing it, the one and only Syed Aamir Mahmood Sahab from the Ghazali Education Trust. I've known this foundation from a long time. Whenever I get a chance to actually visit to Pakistan, I always prefer to go into the ground and to see what they have done so far. And with my experience, I can tell you, I can guarantee you in fact, that this is one of those foundations where basically you can trust even through the blind eyes. Because I have seen their work. Imagine a foundation which has established so far 854 schools. That's not a joke. I mean, imagine a country where literacy rate is not that much higher. Even according to the Constitution of Pakistan 1973, the Constitution clearly states that everyone is entitled to get the education. But we all are much aware, I believe, that what are the ground realities. I don't want to actually just point out that the role of the government over here, because we all know that how the system works in Pakistan. I've known some, the educational sector when it comes to the private sectors as well. They're not that much encouraging when it comes to the education. Another significant element of this foundation
is the education of the girls. And we know that we all basically belong from a country which is known as a third world country, which is not that much encouraging for the women. کچھ گورے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے گھر کی بات میں انگریزی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. شاید بہت ساری لڑکیوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. اور اس سارے سینیریو میں ہم جانتے ہیں کہ جو ایک بیڑا اٹھایا ہے اس فاؤنڈیشن نے, وہ اپنی مثال آپ ہے. I'm also very much thankful to the Member of Parliament, the one and only Stephen Thames, my dear friend, and he's been working from a long time as a London Assembly member, Unmesh Desai, and Unmesh is the witness that how that this education sector works in Pakistan, and I briefed him earlier about the role of this foundation as well. And I think we all know the root cause. We all know that there is a issue, there is a problem, but we all have to be actually united to make it work. قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے. اس سارے سینیریو میں ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا, کیونکہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا. یہ سارے جتنے بڑے بڑے نام آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں, افتخار ٹھاکر صاحب جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا, بھرپور تالیاں سب سے پہلے تو ان کے لیے ہونی چاہیے. افتخار ٹھاکر صاحب جنہوں نے ہمیشہ چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئے ہیں, اور وہ اس کاز کے لیے اسپیشلی پاکستان سے آئے ہیں. ہمارے بہت پیارے ساتھی یاسر الفاظ صاحب, دی قومی ہیرو کرکٹر, یہاں پر موجود ہیں. ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے پاکستان نیشنل ٹیم کو ایز اے سلیکٹر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس سارے سینیریو میں اگر اتنی دور سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہم جو یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں, ہماری ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ ایسی فاؤنڈیشنز کہ جو جن کے حوالے سے انٹیگریٹی کی بات کی جاتی ہے, ایک ٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے. 854 اسکول کا جو ایک عدد ہے, یہ ایک مذاق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے. امیجن کہ عامر صاحب جو ہیں, یہ ان کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے ان کی صلاحیتوں کو, ان کے کام کے اعتراف میں. تو ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس خاص محفل میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں گے. And Stephen, thank you very much once again, and we hope that will continue as well. A huge round of applause for the one and only Stephen Thames and Unmesh Desai. They both are working very hard for the Pakistani community in particular, I would say. Thank you very much for all you do. And at the end, just I would like to say that this is the right time to go ahead and let's be united to build a better tomorrow. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm sure you now know that he's a brilliant politician who can make a great speech. I don't talk for long because the thing is, I've been trained with the BBC for speaking for like making a story for 28 seconds. So we have to make sure that I make myself very clear. So I'm very grateful. Zeeshan, آپ کا شکریہ. اور میں ٹھاکر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کا نام خاص طور پہ میں نے یہاں لکھا تھا, لیکن میں نے کہا الگ سے آپ کا نام جو ہے پکارا جائے. بے انتہا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں عامر محمود کا, جو ایسے ایسے فنکار, ایسے ایسے لوگ اس خطے سے یہاں لے کر آتے ہیں کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس جگہ سے دور بیٹھے ہیں. تو بے انتہا شکریہ, آپ کو کون نہیں جانتا, اور بہت آپ کے قدم خدا کرے کہ آج کی شام کے لیے بہت زیادہ مبارک ہوں. اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, میرا مقصد یہاں آ کے مجھے انہوں نے بلایا, شکریہ, لیکن میرا مقصد یہ ہے اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ جس کے لیے یہ شام, the reason we are here tonight is to make sure that every child of Pakistan, or maybe living anywhere in the world, to be honest with you, people who are living underprivileged, living under those backgrounds, we need to go out and help them. So obviously most of us belong to Pakistan, so we need to make sure that whoever we can, qatra qatra jaise Zeeshan ne kaha, let's make it happen, and let's make these kids. I'm an ambassador to few charities. I go into Sawat, I go into the mountains every year, and I see those little kids simply just with their big eyes but empty eyes, and looking at your faces to say, are you here to help us?
We just go there. I don't want to just go there. I want to make sure that somehow we can provide the wealth of education to these people. So I am grateful to Aamir Mahmood Sahab that you're doing such an amazing work. Otherwise, I wouldn't be standing here. Our next guest is Romana Kousar, who's by profession is a solicitor based in London. Firm is called Legal Pathways Solicitors and deals with immigration law. So whoever wants to deal in or any requirement in immigration law, consult her. Can I please request Romana Kousar to come on the stage? Thank you so much. Assalamu alaikum, everybody. So I'd like to first thank Sohail Zarar for inviting me to be part of this amazing cause. And the foundation, the trust are doing an amazing job, and I think the work that they have shown us over the few months speaks for itself. And if you look into it, having reviewed their work, you can see that it's not just a general charity setup. You can actually see practical work being done. Anas ibn Malik reported, "The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Therefore, it is our responsibility to make education available to everyone, especially to those who are in need. Without the opportunity to learn, children cannot develop to their full potential. They are more likely to be trapped in poverty, poor health, and forced labor." So with issues like this, it's very important that in a country like Pakistan, we who are privileged can help those who are less fortunate. With reference to UK legislation and human rights, where it states that no person shall be denied the right to education, we should know that it's our responsibility to help those in need so that they cannot be held back from acquiring proper education. We should all aim to be helping and being the helping hand they need. Having reviewed the incredible work carried out by Ghazali Education Trust, we can see that charities like this are very important for developing areas in Pakistan, where the unfortunate children are being deprived of basic education. They need our support to build their future. Thank you. Thank you very much, Romana Kousar. सारे solicitors आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं सारे आज. So hopefully we'll be able to have a lot of donation tonight. Okay. My next guest, the good thing about this I like is that we have very little speaker. A list of speakers is very short, and they're making a very swift speeches as well. So thank you very much. Mr. Unmesh Desai, the member of the London Assembly, we welcome you to come on stage. Unmesh Desai is a British politician, a member of the Labour Party. He has represented City and East in the London Assembly since 2016. And I heard that he's also got very good interest in cricket, which I have. And we've got lovely Yasser sitting here. So please come and say a few words. Thank you. Sir Stephen Tins, Councillor friends, brothers, sisters, and especially the organizers of tonight's event. Good evening and Assalamu alaikum. And thank you for inviting me and asking me to say a few words. We won't talk about the cricket, but I will try to meet the selector later on. But look, tonight is a very important function about the need for education. And I understand that UNESCO had a target some years ago to eliminate illiteracy around the world by about 2050, but there's still a long way to go. I understand that something like 773 million people around the world who are still illiterate, and mainly women. And thus I'm so pleased that, having quickly looked through this brochure, that there is an emphasis on eradicating illiteracy amongst girls and young women.
And particular story of Nur Fatima moves me. And this is what she says, fulfilling her late father's dream. My name is Nur Fatima. The only thing I remember about my father is that he often said to me that my daughter will be a doctor someday. But after the death of him, I lost every hope until the Ghazali Education Trust opened a school nearby. They took responsibility for education and provided me with books, a school bag, shoes and stationery. And I think that this message from Nur Fatima says everything that we need to know about why we need to raise money in the Quran. And I will certainly do whatever I can to help the Ghazali Education Trust from City Hall. Again, just looking through this brochure, the work, that there are some, I didn't know this, but 22.8 million children out of school in Pakistan, the second highest number of out-of-school children globally after Nigeria. Whether it's Pakistan, whether it's Nigeria, any part of the world, education is a key, is a foundation to a better life. And that's how people over the years, I was born in East Africa, I've traveled extensively in parts of Asia, around East and Central Africa. And the thirst for education is something, I did my primary schooling in East Africa, my secondary schooling in India, comprehensive A-levels in Yorkshire, and then university here. So I've seen a fair bit of education systems around the world. And as I said, the thirst for education, which was driven to me by my parents, that that's the way to progress, that's the way to achieve things in life. It's a value that I think is global, and that's why I salute this mission of the Ghazali Education Trust to raise funds for a much needed cause in Pakistan. So you got my wholehearted support. And can also acknowledge the very kind words that Raja Sahib said about me, and also Sister Shagusta, who's been a pillar of support for so many of us. I've got many friends here, Iftikhar and many others, Bروز. But I shall finish on this note, because I'm sure that Sir Stephen Timms will have a fair bit to say as well. So thank you again for inviting me. Thank you. Thank you, Mr. Unmesh Desai Sahab. It's very interesting that Ghazali Foundation is actually working for children and women. And I think it's remarkable that they're also working for those kids who live in Pakistan, of course, that's their home, and they come from the Hindu communities, Desai Sahab. And those kids were never educated before until the Ghazali Foundation actually got to them. And moreover, they're not teaching them Islam or anything, they're teaching their own curriculum, their own religion. So that is, really, really well done to you, Aamir Sahab, and I hope you keep on doing it for other communities as well. But that's amazing, because I remember when I got into field and I was working in Sindh area during my BBC period, I saw lots and lots of Hindu, communities out there who really needed so much, education. So really well done. I'm really pleased with that. Our next guest is Sir Stephen Creswell Timms. If Stevens remember, we both traveled to Kashmir in the earthquake zone, and we were together when we went to Multan, and I was working there for about a month, reporting from mass graves. And the next thing was that the British parliamentarian delegation was going there, and they asked me to come with you. So we were all together on that trip. So it's amazing to have you here. And let me tell you, those who don't know much about Mr. Sir Stephen, he's a politician who served as Chief Secretary to the Treasury from 2006 to 2007, a member of Labour Party. He has been Member of Parliament for East Ham, formerly Newham, North East, since 1994. So a real legendary. I invite you, sir. Thank you. Well, friends, assalamu alaikum, and thank you very much for that kind introduction. I'm delighted to be here and welcome the support that's being shown this evening for this great cause. Let me congratulate Sahil Zarar on putting the event together, bringing, well done, a well-deserved round of applause. Thank you for what you've done. And let me just
add my support to this ambition set out on the banner at the front here for 100% literacy in Pakistan. It's a noble goal, a great ambition, and I very much welcome the support that's being provided through this organisation for achieving it. I'm delighted that my Newham Council colleagues are here, along with Unmesh and me, Councillor Shams Mohammed, Councillor Liz Booker, Councillor Zulfikar Ali, Councillor Lewis Godfrey. And they reflect, I think, very wide support in our community for the goal of this organisation. I was just looking on the Charity Commission records, and I can see that the organisation provided £100,000 in the year most recently recorded there for the work of the Trust. And that's a big contribution being made by the community in the UK towards those 800 or so schools in Pakistan. And I really applaud that commitment that's being shown in the community, people coming together wanting to build a better future for Pakistan. There is no better way of doing that, I think, than supporting improvements in education. So I really hope that the efforts this evening will be successful as well in raising funding, and that it will be possible the next time I look at the Charity Commission website to see an even larger figure against the contribution that this organisation has made in the coming year. And let me also add my thanks to Shagufta Nazreen, who's invited me and others to be here, and as Unmesh has rightly said, has made a great contribution to our community over a long time. I was pleased to see that the Trust has an address in Barking, and I mean, as I understand it, it's a Pakistan-based organisation, and the support for the schools is delivered from those headquarters in Pakistan. And yet we've got a local base from which funding is being raised in our part of London to support the work. I think that's a very good model. And, you know, I think if you look at the way diaspora communities support what's going on in their country of origin, we've got some very good models in our community, and this strikes me as an extremely good one, because you want a presence, you want a location, a base from which the work can be led. That represents a really substantial presence here in our community and a focus for the efforts of the diaspora community to generate support. And I really hope that the organisation will go on from strength to strength. I've had the opportunity in the past to visit Kashmir, as you've rightly reminded us, at the time of the earthquake, and visited other neighbouring countries as well. And it's always struck me then that support to work, the support for the work of education is probably the best way to help. So I'm delighted that we're all here. I'm very pleased we've got this excellent objective to support, and I really hope that the organisation does very well tonight in raising funding and will go on from strength to strength in the future as well. Thank you for giving me the opportunity to be with you this evening. Thank you very much. Thank you very much. Having dismantled it, there you go. You deliberately did that, didn't you? I think we're now going to show a promotional video regarding Ghazali Foundation, the program, the Education Trust. I always say it the wrong way, so please just pay attention. बच्चे किसी भी मुल्क कौम का मुस्तकबिल होते हैं। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का ख्वाब है कि पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़े, सब बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहे, और कोई एक बच्चा भी
تعلیم کے اس بنیادی حق سے محروم نہ رہے. لیکن پاکستان کے لاکھوں بچے آج بھی اسکول کے راستوں سے بے خبر, علم کی رہگزر سے دور ہیں. پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. 25 ملین چلڈرن یونیسیف رپورٹ کے مطابق اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارا خیال ہے کہ پینڈیمک کے بعد بچوں کی مزید بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں شامل ہو جائے گی. پاکستان میں آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں دور دور تک کوئی اسکول موجود نہیں. ایسی ہی ایک بستی سگو جنوبی ہے جہاں 50 کلومیٹر تک کوئی اسکول نہیں تھا. پہلو جرائے تھا سکول کا نہ آئے تھے کوئی بات کا نہ پڑھنا تھا. کوئی سارے کو نہ سکول تھا نہ تعلیم اساں میں ان پڑھ سارے کیوں زیادہ بھی ان پڑھ. ان پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں تعلیم کا فروغ ایک انتہائی مشکل کام ہے. یہاں کے لوگ بچوں پر پیسہ خرچ کرنے, خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, جبکہ مال مویشی ان کی نظر میں عمر بھر کا کل اثاثہ ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی بدولت آج سگو جنوبی میں بھی اسکول بن چکا ہے اور بہت سے مزید اسکول قائم کیے جا رہے ہیں. کتابیں بھی دینا, پنسل بھی دینا, نزدیک سکول ہونا, چھوٹے کم عمر بچے بھی جو ہے نا شوق نہ سکول لینا. اس صورتحال میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی کام کیا ہے. 22 اسکولوں سے جس سفر کا آغاز کیا تھا آج الحمدللہ 700 اسکولوں تک پھیل چکا ہے. لاکھوں بچے پرائمری اور مڈل پاس کر چکے ہیں, جبکہ 1 لاکھ بچے آج بھی غزالی کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. 1997 سے شروع ہوئے روشنی کے سفر میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ مفلسی اور غربت کے جھلسے ہاتھوں میں علم کے نور سے نئی لکیریں بناتا ہے, یتیم اور مستحق بچوں کی کفالت کرتا ہے اور انہیں خواب دیکھنا بھی سکھاتا ہے. میں نوسلان میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں. یہ بابا 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. ہمارا حالات بہت خراب تھا. اب میں پڑھوں گا لکھوں گا, بڑا ہو کر ڈاکٹر ہوں. جب بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اسے ایک معیاری ماحول میسر ہونا چاہیے. اس ضرورت کے پیش نظر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پرانے اسکولوں کی مرمت سے لے کر نئے اسکولوں کی تعمیر تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بہت سے تعلیمی پروجیکٹس میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے. بچوں میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا, یونیفارم میں نہیں آتے تھے, اس کے علاوہ ٹیچرز کا کوئی ادب نہیں تھا ان میں. کسی وقت میں جب کھنڈر اور ویران ہو چکے تھے, آج ان اسکولز کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ رونقیں بحال ہو چکی ہیں. جو بچے تعلیم کے سفر میں کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے ان کے لیے ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اب یہ بچے بہت کم عرصے میں دوسرے طلباء کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہو سکتے ہیں. زندگی سب بچوں کے سامنے ایک طرح کے حالات اور مواقع نہیں رکھتی, لیکن تعلیم کسی بھی بچے کا مقدر بدل سکتی ہے. ہر بچہ آگے بڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. تعلیم کا خرچ کتاب بھی اہم ہے اور عمارت بھی, لیکن ہمیں یہ لگا کہ استاد سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے خیال میں استاد ذہن سازی بھی کرے گا اور کردار سازی بھی کرے گا. یہ بچوں کو سب سے زیادہ اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے. میری کلاس میں بچی ہے عشا زید, اس کو بھی یہ ہیئرنگ کا مسئلہ ہے, بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی. پھر آہستہ آہستہ اس کو کلاس میں آنا شروع ہوئی ہے, تو پھر سائن لینگویج کے ذریعے ہم نے اس کو بتایا ہے. اشاروں سے بہت ہی قابل دیا ہمارا, کیونکہ جہاں ہوگا نا اس کو آپ لوگ سے سمجھا جتنی بھی تعریف کی جائے نا بہت قابل. علی رضا بچہ ہے میری کلاس میں, اس کو سنائی کم دیتا ہے, پورا فوکس اس کا پھر اسی چیز پہ ہوتا ہے جو ہم اس کے سامنے ٹاسک رکھتے ہیں, وہ پھر پورے طریقے سے بہت اچھا کام کر دیتا ہے. یہ ایسے بچے ہیں جن کی آنکھوں میں محرومیوں کے سوا کچھ نہیں تھا, مگر محبت اور توجہ کی جادوئی چھڑی آج ان سب کی زندگیاں بدل رہی ہے. تعلیم ہر ایک کا بنیادی انسانی حق ہے. برابری کے اسی اصول کے مد نظر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہندو برادری کے لیے کئی اسکول کھول چکا ہے, جہاں اپنی روایات کے مطابق تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ بھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں برابر حصہ ڈال سکے. کبڈی, کاپیاں, ہر چیز ملتی ہے, بستے بھی ملے ہیں. اچھا بہت خوش ہیں, ساری کلونی ساری خوش بہت. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پنجاب کے بعد اب سندھ کے پسماندہ اور دیہی علاقوں میں بھی تعلیم کے لیے کوشاں ہے.
مگر یہاں اسے وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ سندھ گورنمنٹ اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے مل کر ایک قدم اٹھایا ہے سندھ کی طرف۔ سندھ میں تعلیمی معیار، تعلیمی شعور دینے کے لیے کافی جگہوں پر بہت سے ادارے قائم کرنے کا سوچا ہے، جہاں بہت اچھی بلڈنگز ہو، کلاس رومز ہو اور ان کی بنیادی ضرورت جیسے بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پوری ہو سکے۔ آسان بڑا تھی کرے اس بھی تھی کرے تو آسان والا امن امان کرائیں چاہیے سے پٹوارن ڈاکٹر جی پٹوارن کی خدمت کروں۔ خواب دیکھنے والے کسی رکاوٹ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ صرف اپنے حصے کی مشکلوں کو راہ سے نہیں ہٹاتے بلکہ دوسروں کا راستہ بھی آسان کرتے ہیں۔ اسا باہر ڈیلی 8 بجے اچن تھا، 1 بجے کا واپس وञن था، اسا باہر ॾاढا ख़ुशि आहिनि، पंहिंजी पढ़ाई में मशगूल आहे۔ پورے ملک کو پڑھانے کا یہ خواب بلوچستان میں بھی تعبیر کا متلاشی ہے۔ قائد اعظم کو یاد کرتا یہ لڑکا اپنے وطن کے لیے سوچتا ہے اور آج اپنی آنکھوں میں کئی منزلوں کا خواب لیے اسکول جاتا ہے۔ ترقی اور خوشحالی کا راستہ قلم اور کتاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایشین ٹائگر بننا چاہتے ہوں، آپ روشن خوشحال اور نیا پاکستان بنانا چاہتے ہو تو یہ منزل حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک 100% خواندگی کا ہدف حاصل نہ کر لیا جائے۔ میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اسکول زیارت میں کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں انجینئر بن سکوں۔ اور میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بیٹے کا تعلیم کا بہت شوق ہے۔ میں غزالی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اسی طرح آگے تعلیم حاصل کرتے رہے اور وہ ہمارے ساتھ دے۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے غیور بچے پاک وطن کی خدمت کا خواب دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ میری اچھی پوزیشن آتی ہے، ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن آتی ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں بنوں گی۔ یہ سارے خواب اب ثمر بار ہو رہے ہیں۔ غزالی پریمیئر کالج سے پڑھتے بہت سے بچے اب ملک کے نامور اداروں سے تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ غزالی پریمیئر کالج کے ساتھ نے مجھے لنچ کے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا، نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس کے ہر مرحلے میں میری بھرپور مدد کی۔ I would like to thank Ghazali Education Trust Institution which helped me a lot in getting education exams which will help me in getting my future planning. غزالی گرلز کالج اسلام آباد کی پرنسپل غزالی اسکول سے پڑھنے کے بعد 1200 بچوں کا کالج کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ پریپ کلاس کا بچہ کریٹیو رائٹنگ کر سکتا ہے، آپ کسی ٹاپک پر بولیں، 7 ایئرز 6 ایئرز 8 ایئرز کا اسٹوڈنٹ اس پہ رائٹ کر سکتا ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سے پڑھے بے شمار بچے پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو چائنا میں اپلائی کیا ایڈمیشن کے لیے تو وہاں پہ میرا پروفیشنل اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہوا۔ میں غزالی اسکول کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور انشاءاللہ میرے جیسے کئی بچے ہیں جو اسکول سے نکلیں گے۔ اس علاقے میں اس صوبے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور غزالی اسکول بچوں کے ٹیلنٹ کو ابھارتا ہے، ان کو جسٹ ایک لیول تک نہیں بلکہ ان کو انٹرنیشنل لیول تک لے کر آتا ہے۔ میرا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے جہاں فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا میں پڑھوں گا۔ And now I'm studying agriculture sciences in one of the top universities of Hungary. Thank you Ghazali Education Trust for filling colors in my life. محنت اور لگن علی شیر کے خواب کو یورپ لے آئی، لیکن ابھی سے بہت آگے جانا ہے۔ خواب دیکھتے رہیے۔ Could we possibly have the lights on, please? Can we put the lights on? What a remarkable piece of work. I wouldn't call that a promotional video. It is actually a story of every child which is involved in Ghazali Trust Foundation. I mean, I'm always bad at calling it. But isn't that amazing? What I would say that Ghazali is Aamir Mahmood and Aamir Mahmood is Ghazali. That's how I see a humble person who has just done amazing, immensely amazing work and yet staying so, grounded on the earth and such a humble person. Can I please request Mr. Aamir Mahmood to come on the stage?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری باتیں تعلیم کے اوپر اور پاکستان کے اوپر ہو چکی ہیں، اور ڈاکومنٹری بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، اور جو کام بتانا تھا میں نے وہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے، اور کوئی بات بھی نہیں رہی کہنے کی کہ جو میں آپ سے کہہ سکوں۔ جو کسی شاعر نے کہا ہے، تمہیں بھی روز کہانی وہی سنانی ہے، تمہیں بھی روز کہانی وہی سنانی ہے، ہمیں بھی خواب کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ خواب کی تعبیر کی کہانی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نیچے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ 20-25 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، غزالی کو بنے 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے اس کے ساتھ وابستگی کو 20 سال ہونے کو ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا، تو حقیقت بات ہے کہ میں ان 2 بچیوں کو دیکھ رہا تھا جو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، تو مجھے لگا کہ ہم نے ان کو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دی ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی دی ہے، ان کو خواب دیے ہیں، ان کے راستے کے کچھ کنکر ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے راستوں کو آسان کیا ہے، کشادہ کیا ہے، تاکہ زندگی کے میدان میں یہ آگے بڑھ سکے۔ آپ سب لوگ جو اس چھت کے نیچے موجود ہیں پاکستان کے حوالے سے جمع ہیں سب۔ میں 2005 میں یہاں پڑھنے آیا تھا، تو مجھے اس وقت یہ سبق مل گیا تھا کہ پاکستان سے باہر میری کوئی شناخت نہیں ہے، میرا کوئی علاقہ نہیں ہے، میں سید نہیں ہوں، میں پنجابی، پٹھان، بلوچی نہیں ہوں۔ میں جب پاکستان کی سرحد سے باہر قدم نکالتا ہوں تو میرا تعارف میرا ملک پاکستان ہوتا ہے، اور یہ شناخت یہ آپ کی ختم نہیں ہو سکتی، یہ آپ کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ شناخت ہے، یہ آپ کی اس سے یہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور وہ پاکستان کے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس سے آپ متعارف ہوتے ہیں، جس کے متعلق آپ متفکر ہوتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے آگے بڑھنے کا جب تک اس کو ہم تعلیم کے اندر، تحقیق کے اندر، ہنر کے اندر ہم آگے لے کر نہ جائیں۔ پاکستان میں 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، 25 ملین چلڈرن۔ نائجیریا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تعداد پاکستان میں پائی جاتی ہے جو اسکولوں سے باہر ہے۔ اور یہ کووڈ جو گزرا ہے 2 سال، اس کے بعد فلڈ آیا ہے پاکستان میں، اور تمام دیہی علاقوں کے اندر آیا ہے۔ اور وہ پاکستان کہ جس میں آپ نے پھر بھی یہاں کوئی ڈیجیٹل ایجوکیشن کی باتیں سنی ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے گاؤں دیہات تو آج کی تاریخ میں بھی وہ کمپیوٹر سے، اس ڈیجیٹل دنیا سے بھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ وہاں تو ابھی لائٹ بھی نہیں آتی، وہاں تو کمپیوٹر بھی نہیں پہنچا ابھی۔ ان لاکھوں کروڑوں بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ اس لیے اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، خوشحال بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے دین نے سکھایا ہے یا اس دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں، اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کریں، اور ان کو تعلیم کی شاہراہ کے اوپر لے کر آئیں، ترقی کی شاہراہ پر لے کر آئیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم سب ایسا نہیں کر رہے۔ میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں بہت چیریٹی دیتے ہیں، پاکستانی قوم اپنے آپ کو پر فخر کرتی ہے اور بجا فخر کرتی ہے کہ وہ بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں، دنیا کے ان چند بڑے ملکوں میں سے ہیں کہ جو زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ لیکن اس چیریٹی سے ہمارے دن نہیں بدلتے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی چیریٹی ہوتی ہے، زکوٰۃ جاتی ہے، اور ہر مسلمان درد دل رکھنے والا زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن غربت وہیں کی وہیں ہے، ہر سال غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ترجیحات ہم ٹھیک کریں، خرچ کرنے کی ترجیحات بھی ٹھیک کریں، صدقہ دینے کی، عطیات دینے کی ترجیحات بھی ٹھیک کریں۔ اس وقت پاکستان کو میرے نقطہ نظر سے جو چیز چاہیے وہ تعلیم کا تحفہ چاہیے، اس کو جو ڈونیشن چاہیے وہ تعلیم کی ڈونیشن چاہیے۔
میں کہتا ہوں کہ وہ شاید 3 ٹائم کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بھی تو لوگ انتہائی غربت اور مہنگائی کے باوجود زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے غربت مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ابھی یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہیں، اگر آپ ان کو آج نہیں پڑھاتے، یہ مستقبل کے 2.5 کروڑ خاندان ہیں، کچھ سالوں بعد یہ لیبر مارکیٹ جوائن کر لیں گے۔ ان 2.5 کروڑ خاندانوں کے لیے یہ غربت کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یہ بیماری کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یہ جہالت کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یہ انتہا پسندی کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ پھر آپ ان کے لیے چیریٹی اکٹھی کریں گے، پھر ان کے لیے ہاسپٹل بنائیں گے، پھر ان کے لیے کمبل تقسیم کریں گے، ان کے لیے فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے، ان کے لیے رمضان کے دسترخوان لگائیں گے اور بڑا مزہ آئے گا، غریبوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ آپ انہیں پڑھا کیوں نہیں دیتے؟ آپ انہیں تعلیم یافتہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ آج ہمارے درمیان امجد موجود نہیں ہے۔ جب سے میں پاکستان سے آیا ہوں میں نے ہر دن ان کو یاد کیا ہے، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے عامر تعلیم کے بے پناہ فائدے ہیں اور وہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ وہ تربیت کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسکلفل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، قومی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے اگر آپ ان کو میٹرک بھی کرا دیتے ہیں، گریڈ 10 تک بھی لے جاتے ہیں، چونکہ پاکستان میں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے اسکولوں چھوڑنے کا ساؤتھ ایشیا کا، انہیں میٹرک تک لے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہے آج کے دور میں، سب سے بڑی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا نتیجہ ہمیں فوری نہیں ملتا۔ ہم وہ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمیں فوری نظر آئے۔ تعلیم کا نتیجہ فوری نظر نہیں آتا، یہ لانگ ٹرم کام کرنے والا ہے، بڑی دیر کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک بچہ جو کلاس 1 میں آیا ہے، یہ بچی جو آپ کو اس وقت مسکراتی نظر آ رہی ہے، یہ بچی ایک عرصہ لگے گا کہ جب یہ میٹرک کرے گی، انٹر کرے گی، بی اے کرے گی، ایم اے کرے گی۔ یہ بچہ جو ابھی بداپست گیا ہے، علی شیر، اس کو غزالی میں یہ کلاس 1 میں آیا تھا اور اب جا کے یہ بداپست پہنچا ہے اور وہاں سے امریکہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا دردانہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، تو یعنی ہمارے اندر اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے سپورٹ کرنے کی۔ عام چیریٹی ہوتی ہے کہ آپ نے آج کمبل تقسیم کیا اور شام کو فارغ ہو گئے، کھانا کھلایا اور فارغ ہو گئے۔ لیکن تعلیم دینا، مسلسل دینا، اسکول کا پورا نظام چلانا، ہر روز کی بنیاد پہ چلانا، یہ ایک مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ ہم یہ کام پاکستان میں کر رہے ہیں گزشتہ 25 سالوں سے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسٹ لندن کے دوستوں کو کہ ہم تھک جاتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی کام کے لیے میں صندوق اٹھا کے گلی گلی بھی جاتا رہوں کہ ان بچوں کو پڑھانا ہے۔ جو بچہ ایک دفعہ اسکول میں آ گیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے سال یا اگلے مہینے ہم اسے کہیں کہ ایسٹ لندن کے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو بیٹا اب آپ گھر جائیے۔ یہ ناممکن ہے۔ جو بچہ اسکول کی 4 دیواری میں ایک دفعہ آ گیا، وہ جو بھی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی تعلیم کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ضروریات مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تبھی ہم کریڈیبل ہیں، تبھی ہم سوسائٹی میں کھڑے ہوتے ہیں، تبھی لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے، اور یہ کام ہم شہروں میں نہیں کر رہے، میں آپ کو عرض کروں گا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈاکومنٹری میں، غزالی ٹرسٹ کا سارا کام پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر ہے، دور افتادہ علاقوں کے اندر ہے، غریب علاقوں کے اندر ہے۔ ہمارا خیال تھا شہر میں گورنمنٹ پہنچ جاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہنچ جاتا ہے، میڈیا والے اپنے کیمرے اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات ہیں جہاں آبادی تھوڑی ہے، غربت ہے، وہاں کیسے اسکول بنائے جائیں؟ تو وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں ہم گئے اور وہاں ہم نے یہ اسکول بنائے۔ اس لیے ان اسکولوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوں
تو وہاں پر اسکول نہیں ہوگا, وہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. وہاں 5-10 کلومیٹر کی ریڈیس میں کوئی اسکول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم جب گاؤں دیہاتوں میں گئے ہمیں لگا کہ وہاں ڈسیبل بچے موجود ہیں, وہاں ذہنی جسمانی معذور بچے موجود ہیں, لیکن اسٹیٹ کا کوئی نظام نہیں ان بچوں کو کیٹر کرنے کا, ان بچوں کو سنبھالنے کا. غزالی ٹرسٹ نے اپنے اسکولوں کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر اسپیشل ہے اور اس علاقے کے آس پاس موجود ہے, غزالی ٹرسٹ اسے اپنے اسکولوں میں لے کر آئے گا اور انہیں پڑھانے کا اہتمام کرے گا. اس وقت سینکڑوں بچے اور بچیاں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں وہ غزالی ٹرسٹ کے انکلوسیو ایجوکیشن ماڈل کے اندر نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی کے بچے, خاص طور پہ ہندو بچیاں, وہ اسکول نہیں جا رہی تھی. ہم نے کمیونٹی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ان کو اسکول بھیجیے, اور ہمیں 1 سال لگا ان کا اعتماد ون کرنے میں, اور الحمدللہ ہم نے ان کے لیے الگ سے اسکول بنائے. 7 اسکول ہم نے ان کے لیے الگ سے بنائے ہیں, اور اس میں 750 ہندو بچے اور بچیاں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں. ہمارا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ جس طرح اس زمین پر موجود ہر انسان کو ہوا اور پانی ملتا ہے, اس طرح ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے, اور تعلیم میں کوئی تفریق, کوئی تعصب جو ہے اس کو روا نہیں رکھا جائے گا. یہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ ہم اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیں. جو کام کیا ہے آپ خدمت میں پیش کر دیں. ہم آپ سے یہ کہنے نہیں آئے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی نیا ادارہ بنانا چاہتے ہیں, یا ہمیں یہ کچھ کرنا ہے. نہیں, ہم یہ کام کر چکے ہیں. ہم نے 854 اسکولز پاکستان کے اندر بنا دیے ہیں. ہم نے 1 لاکھ سے زائد بچے ہم اس وقت پڑھا رہے ہیں. ہم 5000 اساتذہ کو ہم امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے 350 اسکولوں کو جو پبلک اسکولز ہیں ان کو بھی ہم چلا رہے ہیں اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کا, اڈلٹ لٹریسی کے یہ پروگرام بھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. اس کام کو اور مضبوط کرنے کے لیے, اس کام کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اس تعاون کے لیے امجد اسلام امجد صاحب یہاں تشریف لاتے رہے ہیں, انور مسعود صاحب یہاں آتے رہے ہیں, یہاں پر سہیل احمد صاحب گزشتہ سالوں میں یہاں آئے ہیں. آج افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ اس مجلس کے اندر موجود ہیں, اور وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ اس کام کے اندر تعاون کیجیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کام کی, اور آپ سے زیادہ کون اس کام کی اہمیت سمجھتا ہے, میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم خاص طور پہ بھی رمضان بھی اپروچ کر رہے ہیں, ہمیں رمضان المبارک بھی, اس کے اندر پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کریں لازماً کریں. سب سے پہلا حق آپ کا گھر ہے, آپ کا علاقہ ہے, اس میں کیجیے آپ, اور جو آپ کو چیریٹی دل کے قریب ہے اس پہ کیجیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بالخصوص, تو اس میں آپ تعلیم کو لازماً اپنا حصہ بنائیں. آپ طے کریں کہ اگر آپ نے 100 روپے چیریٹی کرنی ہے تو 50 روپے یا 70 روپے یا 20 روپے یا 10 روپے یہ میں نے ایجوکیشن میں خرچ کرنا ہے, یہ میں نے تعلیم میں خرچ کرنا ہے. چونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں اور اقوام عالم کی دوڑ میں ہم کہیں جا سکیں. کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے. وہ سب جھوٹے نعرے ہیں جو آپ کو سنائی دے رہے ہیں, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی یہ پیغام آپ نے سن لیا ہے, ڈاکومنٹری آپ نے سن لی ہے, یہاں جو ہمارے معزز مہمان آئے ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اسے ایک نوبل مشن جو ہے قرار دیا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس قافلے کا حصہ بنیں, آپ ہمارے دست و بازو بنیں, آپ اس کو وقت دیجیے. آج زیشان میں جب بیٹھے کہہ رہے تھے ٹیبل پہ کہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہے, تو میں نے کہا ہم نے اتنا اچھا کام کیا ہے لیکن اس کام کو لے کے چلنے والے ہمیں نہیں مل رہے. ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ اس کو آپ سنبھالیے, اسے آپ سنبھالیے. میرا کام تھا اذان دینا, میں نے اذان دے دی ہے. اب اس اذان کے اوپر کون لبیک کہتا ہے, کون اس کے پیچھے آتا ہے, یہ اب آپ کے اوپر جو ہے منحصر ہے. لیکن میری درخواست ہے کہ آج کی اس مجلس میں بالخصوص ہم نے جو چیریٹی اپیل کی ہے, میرا خیال تھا کہ 10 سے 15 منٹ میں اگر سہیل زرار صاحب اور
افتخار ٹھاکر صاحب بھی اس اپیل میں ہمارے ساتھ جوائن کر لیں اور ایز ارلی ایز پاسبل ہم ود ان 15 منٹس اسے کلوز کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری اپیل جو ہے وہ 3-4 ہیں. نصر اقبال صاحب بھی اگر تشریف لے آئیں ادھر. تو ہماری جو اپیل ہیں وہ 4 ہیں چیزیں. پہلا ہم نے یہ درخواست کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ علاقے ایسے ہیں پاکستان میں کہ جہاں ہم نیا اسکول بنانا چاہتے ہیں. ایک ایسا اسکول کہ جہاں کم از کم 200-250 بچے تعلیم حاصل کر سکے, جہاں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول موجود نہیں ہیں. اور وہ علاقے ایسے ہیں کہ جو بیحد غریب علاقے ہیں, اور اس اسکول کو چلانے, بنانے اور اسٹارٹ کرنے کی جو کاسٹ ہے, جس میں بلڈنگ بھی ہے, فرنیچر بھی ہے, اس میں ٹیچرز کی سیلریز بھی ہیں اور بچوں کی تمام ضروریات بھی ہیں, تو 5,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اسکول کو اسٹارٹ کرنے کی, ایک نئے اسکول کو, وہ اس کی کاسٹ ہے. اور اس کو آپ کسی بھی اپنے بی لفٹ کے نام پہ, کوئی آپ کے مرحوم والد ہیں یا والدہ ہیں, ان کے نام پہ آپ وہ اسکول کھلوا سکتے ہیں. ہم وہ آپ کو علاقے بتائیں گے اور اس کے بعد غزالی کی ٹیم اس کو اسٹارٹ کرے گی. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کم از کم جو ہے ہم 5 اسکول ایسے آپ کی مدد سے شروع کر سکیں کہ جہاں پر کہیں تعلیم نہیں ہو پا رہی. ایک ہم یہ اپیل آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری اپیل ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو غزالی کے 854 اسکول اس وقت رننگ ہیں, چل رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, اور ان میں آن ایوریج 150 سے 250 بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم سمبولیکلی آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. اور وہاں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ہم پرووائڈ, مثلاً کئی جگہ گاؤں میں ایسے ہیں کہ پاکستان میں ابھی آپ کو پتہ ہے مارچ اور وہاں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, فین پنکھے چلنے شروع ہو گئے ہیں. کئی جگہ ہیں جہاں پنکھے نہیں ہیں اسکول میں, کئی جگہ ہیں جہاں ٹھنڈا پانی پینے کا کولر نہیں ہے وہاں پر, کئی جگہ جہاں فرنیچر پراپر نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ غزالی کے جو رننگ اسکول ہیں اس میں ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ اسکول آپ اڈاپٹ کر لیں. اور ایک اسکول اڈاپٹ کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ 1200 پاؤنڈ پورے سال کی ہے, یعنی 100 پاؤنڈ پر منتھ کی اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اور وہ اسکول جو ہے آپ باقاعدہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کو اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لازماً کچھ اسکول جو ہے آپ اڈاپٹ کریں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکے. تیسری جو چیز ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے جو ڈسیبل بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں, جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اور بڑی تعداد میں اپنے اسکولوں میں لا سکیں اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی, ان کی ضروریات پوری کرنے کی پورے سال کی کاسٹ جو ہے ایک بچے کی جو کفالت ہے وہ صرف 500 پاؤنڈ سے پوری ہو جاتی ہے. ایک ایسا بچہ یا بچی جو اسپیشل ہے وہ اس 500 پاؤنڈ کی وجہ سے, اور وہ ماہانہ شاید 42 پاؤنڈ پر منتھ بنتا ہے, آپ اس بچے یا بچی کو جو ہے پڑھانے کی قابل کر سکتے ہیں. اور جو آخری اپیل ہے وہ ہے ہمارے پاس تقریباً 5000 آرفن بچے جو ہیں غزالی میں پڑھتے ہیں, ان کی پوری جو کفالت ہے ان آرفن بچے بچیوں کی وہ غزالی ٹرسٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے 360 پاؤنڈ جو ہے وہ پورے سال کی ایک بچے یا بچے کی جو آرفن بچہ ہے اس کی کاسٹ ہے. تو یہ بس ہماری چند اپیلیں ہیں. آپ کے سامنے فارم بھی موجود ہیں, آپ اس فارم کو فل کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے افتخار ٹھاکر صاحب بھی چند جملے بولیں گے اور نصر صاحب اور سہیل صاحب آپ کو اس حوالے سے موٹیویٹ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. On my right hand side, Mr. Iftikhar Thakur. He is a very popular comedian. Wherever Urdu language or Punjabi is spoken all over the world, everyone knows him. So may I have your attention and give him a big round of applause for Iftikhar Thakur to be here with us. He will entertain us as well. But first of all, let's listen to him what he says about Ghazali Education Trust. So Mr. Fabulous, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے ضروری جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نئے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ سندھ کے علاقے میں. پنجاب میں بڑا کام ہوا ہے, سندھ کے اور بلوچستان کے علاقے میں نئے اسکولوں کی ضرورت ہے, جس کے لیے 5000 پاؤنڈ سے وہ اسکول کھل سکتا ہے اور وہ آگے بہت سارا کام ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی اپیل جو آپ لوگوں سے ہوگی وہ کم از کم یہاں سے 6 جو نئے اسکول ہیں سندھ کے لیے وہ لازمی ہوں گے. 6 نئے اسکول سندھ کے لیے
یا پنجاب کے دور دراز علاقوں کے لیے یا بلوچستان کے لیے جس کے لیے ایک شخص 5,000 پاؤنڈ دے کے وہ نیا اسکول کھول سکتا ہے. تو سب سے پہلے میری درخواست ہوگی کہ وہ 6 اسکول لازمی چاہیے جو ایک ٹارگٹ ہم لے کر وہاں سے چلے ہیں. اس کے لیے ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ سب سے پہلے کون وہ شخص ہوگا جو اس بات کی ابتدا کرے گا اور ایک اسکول لے گا 5,000 کے پلیز. انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, آپ بھی ہم سے رابطے میں رہیں, اور انشاءاللہ یہ جو سفر ہے روشنی کا یہ آگے سے آگے چلتا جائے گا. ابھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو اسمارٹ ڈونیشن کرنا چاہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ everyone shall donate, whether it's a small amount or a big amount. So our volunteers are here, they will come to you, اور آپ جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں وہ بکٹ میں ڈال دیں. تو ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان سے میں کہوں گا, چھوٹے بچوں سے, کہ وہ سب ٹیبل پہ جائیں اور جو کوئی چھوٹی اماؤنٹ کوئی بڑی اماؤنٹ دینا چاہے تاکہ اس میں ہر کسی کا حصہ everyone can donate and can contribute to this great cause. جی اب میں توصیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ زنار صاحب آپ کا, چوئی صاحب آپ کا انوائٹ کرنے کا. میری معذرت, میں برنٹ میں ایک پاکستانی کمیونٹی کا ایونٹ تھا تو ادھر میں لیٹ ہو گیا. میں نے انہیں معذرت کی کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ایسٹ لنڈن والوں نے have taken their fair share of you, تو ابھی یہ ہمارا نمبر ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل. پھر میں نے ان سے معذرت کی. بہرحال 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. ان کے لیفلیٹ پہ بھی لکھا تھا کہ تعلیم تبدیلی لاتی ہے. پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں, ہم سب کا دل دکھتا ہے. اکانومی سے سیاست, سیاست سے روڈ سیفٹی, آپ بات کریں. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ خاندان چینج کر سکتی ہے, نسلیں چینج کر سکتی ہے. تو یہ تعلیم جب ہماری کمیونٹی میں, ہمارے پاکستان میں آئے گی تو پھر لوگ کھڑے ہو کے کویسچن کریں گے. آپ کو پتہ ہے جب یہاں ہم سیاست کرتے ہیں تو کوئی بجٹ پیش کرتے ہیں, چاہے کونسل کا بجٹ ہو یا ٹریجری کا بجٹ ہو پارلیمنٹ میں, تو اس میں یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ تم یہ وعدے تو کر رہے ہو کہ یہ کرو گے, یہ پیسہ کہاں سے لاؤ گے, پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ ہاؤ یو ول جنریٹ دس منی. وہ پہلے جواب دینا ہوتا ہے. یہ خوبی ہے تعلیم کی. جب تعلیم آئے گی تو سیاست بھی ٹھیک ہوگی, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, باقی چیزیں بھی بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اور دوسری بات اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ غزالی کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں. ایک میرا رشتہ بھی رہا ہے ایک اس کا گریجویشن کے ساتھ. ایک بات میں ان کی گواہی دوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ ان لوگوں کے کردار بالکل پاک ہیں. ان کی تربیت خالد کے نام اور شہادت حق پڑھ کے ہوئی ہے, جو میں نے بھی پڑھی تھی کبھی. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ مولانا مودودی ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو ان کی تربیت کی, جو اس یوتھ کی, آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ لگے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ.